اپنے اپنے علاقوں میں کام کرنے کا ارادہ فرماؤ، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں کام کرنے کا ارادہ فرماؤ۔ اپنے علاقوں میں کام کیسے کرنا ہے یہ آپ ہم سے سیکھو جو دیہاتی ہیں، یہ ہم سے پوچھو استاد جی دیہات میں کیسے کام ہوتا ہے؟ جو دیہات میں رہتا ہے وہی بتائے گا نا دیہات میں کام کیسے ہوتا ہے۔ دیہات میں کام کرو پھر ہم سے سیکھو، ہم بتائیں گے رشتہ داروں میں کام کیسے ہوتا ہے، دیہاتوں میں کام کیسے ہوتا ہے، بگڑے رشتہ دار کیسے بدلتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاؤ کبھی دیہات میں آپ اندازہ فرماؤ گے، کبھی ایک مسجد میں میرے لیے جگہ نہیں تھی، ایک مسجد میں فارغ ہو کر آیا، ایک مسجد میں نے جمعہ کا بیان دیا، جمعہ کا خطبہ دیا، مصلی پر نماز کے لیے کھڑا ہوا، ایک ذمہ دار نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور پیچھے کر دیا، الیاس تو نماز نہیں پڑھانی، پیچھے ہٹ جا۔ میں پیچھے ہٹ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں نے تیاری کی، پھر میں نے 5 سال تک تیاری کی، پھر میں گاؤں کی مسجد میں نہیں گیا، ہماری زمین پر جو مسجد ہے پھر میں وہیں نماز پڑھتا تھا، جب آتا سفر سے وہیں پڑھتا، جب آتا وہیں پڑھتا، وہ چھوٹی سی مسجد جو آج مرکز بنا ہے۔ پھر 5 سال کے بعد جب میں نے جمعے کا خطبہ دیا، بیان کیا، پھر خطبہ دیا، مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے میں نے اسپیکر پر اعلان کیا، میں نے کہا میں اب نماز پڑھانے لگا ہوں، جو روک سکتا ہے مجھے روک لے۔ یہ بات کیا نہیں، جب آپ کریں گے سمجھ آئے گی۔ حضور تو بڑے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے فتح مکہ بہت بڑی بات ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہماری چھوٹا سا گاؤں ہے۔ تو میں نے کہا میں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہوں، جو روک سکتا ہے مجھے روک لے، پھر یوں نماز پڑھے۔ آپ اس گاؤں میں ایک مسجد نہیں ہے، اب گاؤں میں لائن میں 3 مسجدیں ہیں، سارا خرچہ گاؤں والے دیتے ہیں اور امام ہمارے ہیں، اور پورا گاؤں عید کی نماز ہمارے مدرسے پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ سیاسی مخالف ہوں وہ بھی آتے ہیں، مذہبی مخالف وہ بھی آتے ہیں، ہم نے پورے گاؤں کو اپنے ساتھ ملا لی۔ یہ کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں کچھ دن پہلے راولپنڈی میں تھا تو کچھ علماء جمع ہوئے، ایک عالم مجھے فرمان لگے آپ کا کام بریلویت کے خلاف نہیں ہے، بریلویت کے خلاف آپ کیوں نہیں کام کرتے؟ میں نے کہا میرا کام ہے لیکن جو آپ کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ آپ کے یہاں بریلویت کے خلاف کام کرنے کا معنی کہ بریلویوں سے پھڈا ہو، بس پھڈا ہے تو کام ہو رہا ہے، پھڈا نہیں تو کام نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا ہمارے گاؤں کے سابقہ امام بریلوی تھے، اور میں نے اپنی زندگی میں اپنی شادی کے بعد بھی دیکھا ہمارے گاؤں میں 2 رجسٹر چلتے تھے، ایک ہمارے پاس اور ایک اسی بریلوی سابقہ امام کے پاس۔ کوئی شیعہ مر جاتا تو جنازہ وہ پڑھاتا تھا، ہم نہیں پڑھاتے تھے۔ یوں ہمارے گاؤں کا ماحول رہا ہے، اور آج مسجد بنائی ہے، پیسہ اس کی اولاد نے لگایا ہے، امام ہمارا ہے، تنخواہ وہ دیتے ہیں، بیٹے اس کے ہیں، اور داڑھی رکھ کے مرید میرے ہیں۔ میں نے کہا آپ اس کو کام ہی نہیں سمجھتے نا، کیوں پھڈا نہیں ہو رہا نا، کھپ نہیں پڑ رہی، ٹکر نہیں جا رہی، تو سمجھتے جی کام ہی نہیں ہے۔ علاقے میں کام کرنا مشکل ہے، ہم نے کام کیا۔ ہمارے گاؤں میں 15 محرم کو جلوس نکلتا ہے، نہ 7 کو نہ 10 کو، 15 کو اتنی تیاری ہوتی ہے، 15 محرم کو جلوس۔ اور بچپن میں ہم خود اس جلوس میں جاتے تھے۔ آپ اندازہ فرماؤ میں ایک عالم کا بیٹا ہوں اور سکہ بند عالم، بچپن میں ہم جاتے تھے تو ہمارے علاقے کا ماحول کیسا ہوگا؟ آج 15 محرم آتی ہے تو بندے گننے پڑتے ہیں، کتنے گننے پڑتے ہیں۔ پورا گاؤں چاول دیتا، چینی دیتا، شربت دیتا، دیگیں پکتی، اور آج پورے گاؤں سے ایک دانہ چاول کا ان کو نہیں ملتا، ایک سنی ان کے جلوس میں شریک نہیں ہوتا۔ شیعت کے خلاف اور کام کسے کہتے ہیں؟ اور کام کسے کہتے ہیں؟ یہی تو کام ہے، بندے نکال لو۔ اور اسی گھر کے بعض بندے فوت ہوئے اور مرنے سے پہلے کہہ کر فوت ہوئے بھئی ہم سنی ہیں، ہمارا جنازہ آپ لوگوں نے پڑھانا ہے، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، ہمارے باپ کا تھا، ہمارا نہیں ہے۔ بتاؤ اور کام کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہم چونکہ اس کام کو سمجھتے نہیں ہیں، میں اس لیے کئی بار آپ سے کہتا ہوں نا کہ یہ کام امت کو نظر نہیں آنا۔ جب میں مر جاؤں گا، جب لکھا جائے گا، اگلی نسلوں کو پتہ چلے گا کہ اس بندے نے اپنے علاقے میں کام کیسے کیا۔ میرا آپ کو یہاں کا کام نظر آ رہا ہے، علاقے کا نظر نہیں آ رہا، خیبر پختونخوا کا نظر نہیں آ رہا، بلوچستان کا نہیں آ رہا، کشمیر کا نہیں آ رہا۔ اگر کشمیر کا طالب علم یہاں پر بیٹھا ہو، آپ اس سے پوچھنا بھمبر سے لے کے پھلوائی تک شاید کوئی ایسا شہر ہو جہاں کا میں نے سفر نہ کیا۔
کشمیر کے علماء نے کشمیر کا اتنا سفر نہیں کیا جتنا میں نے کیا. میں نے پہلے دورہ کشمیر کا مشکات والے سال کیا تھا 1992 میں. اب بتاؤ کشمیر کا چپا چپا میں پھروں. یہ کراچی آپ کو آج دورہ نظر آ رہا ہے. میں نے کراچی 12 سال پہلے کام شروع کیا ہے اور موٹر سائیکلوں اور رکشوں پر میں گھومتا تھا. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس کا. میں بہت دوڑا ہوں کراچی میں, بہت دوڑا ہوں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ تو آ جائیں ہیں سبق پڑھنے کے لیے. بلوچستان والے سے پوچھو میں کہاں کہاں پر گیا ہوں. اور اتنے لمبے سفر, سرگودا سے اسلام آباد, اسلام آباد سے کوئٹہ, کوئٹہ سے پھر آگے. اور میں قسم اٹھاؤں تو ہانے سے نہیں ہوں, مجھے کسی نے 1 روپیہ کرائے کا بھی دیا ہو. یہ باتیں کہنی بہت آسان ہے. سرگودا سے حیدرآباد سندھ, میرے پاس چھوٹی سی کار ہوتی تھی, چھوٹی سی سوزوکی مہران, 6,15,000 کی میں نے خریدی تھی. میرے بڑے بھائی نے مجھے پیسے دیے تھے جو باہر ہوتے ہیں. سرگودا سے حیدرآباد میں خود گاڑی چلا کر سندھ کا دورہ کرتا. مجھے کسی شہر سے کوئی 1 روپیہ کرایہ نہیں دیتا تھا. گاڑی بھی خود چلاتا, بیان بھی خود کرتا, لٹریچر بھی خود تقسیم کرتا. اور آج کا وقت ہے کہ سندھ والے حضرات وقت مانگتے ہیں تو میں کہتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم لاہور سے سکھر جہاز کا ٹکٹ دیں گے, آگے پھر گاڑی لے کر جائے گی, گاڑی چھوڑ کر جائے گی. میں کہتا ہوں میں معذرت تھا, وقت نہیں ہے. اب میں نے پورے عالم میں گھومنا ہے, صرف سندھ کا مسئلہ نہیں. اب میں سندھ پورے سال میں 2 دورے کرتا ہوں. ابھی نومبر کے آخری دن میرا سندھ کا دورہ ہوگا. مولانا محمد احمد صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے اندرون سندھ کے امیر ہیں. جو وقت میں آتا ہے بھی مولانا سے رابطہ کرو. بس دن میں 2 بیان سے زیادہ بیان نہ رکھنا. آپ سندھ جائیں, فضا بدل گئی ہے. خیبر پختونخوا جائیں, فضا بدل گئی ہے. یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کام کرنے کا مزاج بناؤ. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟